السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئے گی۔ دوستو، بھارت سے تعلق رکھنے والے معروف شاعر راحت اندوری کرونا وائرس کا شکار ہو کر چل بسے۔ ان کی شاعری کی سب سے بڑی خاصیت عوام سے جڑ کر رہنا تھا۔ دوستو، ایک قسم کے شاعر وہ ہوتے ہیں جن کی کوشش ہوتی ہے کہ شعر کسی کی سمجھ میں مشکل سے آئے اور لوگ چراغ لے کر اس میں معنی ڈھونڈتے رہیں۔ کئی بڑی محنت کر کے اپنی شاعری کو حالات حاضرہ سے کوسوں پرے رکھتے ہیں تاکہ کسی کو یہ گمان نہ گزرے کہ شاعر پر موجودہ سیاسی، سماجی یا معاشرتی صورتحال کا کوئی اثر پڑ رہا ہے۔ دوستو، راحت اندوری دوسرے قبیلے سے تعلق رکھنے والے شاعر تھے۔ حالات حاضرہ پہ کہنا ہو یا مزاحیہ شاعری کے ذریعے لوگوں کو محظوظ کرنا ہو، ان کے الفاظ پر پورا مجمع ایک دم واہ واہ کی صداؤں سے گونج اٹھتا تھا۔ کوشش ہے کہ زندگی میں کوئی ایک شعر اچھا کہہ لوں، یہ بات وہ ہر مشاعرے میں دہراتے تھے۔ یہی بات راحت اندوری کی تھی۔ بے شک اندوری صاحب نے بھی کروڑوں لوگوں کے دل جیتے ہیں، ویسے تو ان کے سینکڑوں شعر ایسے ہیں جو لوگوں کے دلوں اور زبانوں پر زندہ ہیں۔ راحت اندوری کے مندرجہ ذیل 5 اشعار کا نقش آسانی سے نہیں مٹے گا۔ ان میں نمبر 1 پر موجود ہے: سرحدوں پر بہت تناؤ ہے کیا، کچھ پتا تو کرو چناؤ ہے کیا۔ دوستو، پلوامہ حملے کے بعد اور بالخصوص پارلیمانی انتخابات پر 2019 کے بعد یہ شعر بہت ہٹ رہا۔ گو کہ راحت اندوری نے یہ شعر اس سے بہت پہلے کہا تھا۔ بدقسمتی سے ہندوستان کی زیادہ تر سیاست پاکستان کے خلاف زہر اگلنے پر مبنی ہے۔ یہاں پر مذہبی اقلیتیں محفوظ نہیں۔ چناؤ کے دوران ہندوستان میں پاکستان کا بہت ذکر کیا جاتا ہے۔ راحت اندوری کا یہ شعر بہت دیر تک ہندوستان اور پاکستان کی سیاسی منظر کشی پیش کرتا رہا۔ دوستو، اگلا شعر ہے: دو گز صحیح مگر یہ میری ملکیت تو ہے، میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا ہے۔ شعر کے لفظ سادہ ہیں لیکن مطلب رونگٹے کھڑے کر دینے والا ہے۔ یہ شعر سامراجیت کے منہ پر زوردار تماچا ہے۔ کس طرح سے سامراجی نظام مزدوروں اور محنت کشوں کا لہو پیتا ہے، یہ اس کی بھرپور ترجمانی کر رہا ہے۔ دوستو، اگلا شعر ہے: سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ ویسے یہ پوری غزل ہی کمال کی ہے اور اس کا ایک ایک شعر اپنے اندر ایک معونیت رکھتا ہے، لیکن یہ شعر اپنی مثال آپ ہے۔ 73 سالہ ہندوستان میں اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک رواں رکھا جا رہا ہے اور دلتوں کے کھلے عام تضحیک کے اوپر اس شعر سے بڑا جواب ہو ہی نہیں سکتا۔ دوستو، اگلا شعر ہے: ہمارے سر کی پھٹی ٹوپیوں پہ طنز نہ کر، ہمارے تاج عجائب گھروں میں رکھے ہیں۔ اس شعر کا پہلا حصہ تو ہندوستانی مسلمانوں کی ذبح حالی پر مرثیہ ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مسلمانوں کی عظیم تاریخ پر قصیدہ خوانی کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے: سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سب کی پگڑی کو ہواؤں میں اچھالا جائے، سوچتا ہوں کوئی اخبار نکالا جائے۔ موجودہ دور کے میڈیا پر کارپوریٹ مافیا کا کنٹرول اور میڈیا سینسرشپ پر یہ شعر 100% صادق آتا ہے۔ ٹی وی چینلوں پر بھی آئے دن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح مخصوص لوگوں کو بلا کر دوسروں پر بے بنیاد الزام لگائے جاتے ہیں اور پگڑیاں اچھالی جاتی ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ میڈیا، جس کو جمہوریت کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں سے انحراف کرتا نظر آتا ہے۔ دوستو، ڈاکٹر راحت اندوری 1 جنوری 1950 کو پیدا ہوئے۔ وہ عالمی شہرت یافتہ اردو شاعر تھے۔ آپ 7 کتابوں کے مصنف بھی تھے۔ 40 سے 45 سالوں تک اردو مشاعروں کی دنیا پر راج کرنے والے اندوری کل دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ اللہ پاک آپ کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔
اس شعر کا پہلا حصہ تو ہندوستانی مسلمانوں کی ذبح حالی پر مرثیہ ہے، جبکہ دوسرے حصے میں مسلمانوں کی عظیم تاریخ پر قصیدہ خوانی کی گئی ہے۔ اگلا شعر ہے